السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہماری جہاد نفس کے حوالے سے چھٹی فصل اسٹارٹ ہوئی تھی، جس کا پوائنٹ تھا اخلاقی امراض کا علاج۔ آج اس کا بقیہ حصہ پیش کرتے ہیں، جو کہ جہاد نفس کے حوالے سے ہمارا آخری ٹاپک کی آخری ہماری ویڈیو ہوگی۔ روایت میں ہے، ایک مرتبہ ہم لوگ کسی دینی مسئلے پر آپس میں بحث کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور آتے ہی آپ اس قدر غضبناک ہوئے کہ اس طرح کبھی غضبناک نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، تم سے پہلے والے لوگ بھی اسی وجہ بحث و جدال سے ہلاک ہوئے تھے۔ یہ بحث و جدال چھوڑ دو، کیونکہ مومن کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اس کی عادت کو ترک کر دو، کیونکہ بحث و جدال کرنے والا مکمل خسارہ اٹھا چکا ہے۔ اس کے لیے بھی ترک کر دو کہ میں جھگڑالو شخص کی شفاعت نہیں کروں گا۔ بحث و جدال کو چھوڑ دو تو میں تمہارے لیے جنت میں 3 دروازوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کا ادنیٰ دروازہ باغوں میں کھلے گا، اوسط اور اعلیٰ دروازے اس شخص کے لیے بنے ہوں گے جو بحث و جدال کو چھوڑ دے، اور واقعاً وہ سچا بھی ہو۔ بحث و جدال کو ترک کر دو، اس لیے کہ میرے خدا نے بت پرستی کی ممانعت کے بعد سب سے پہلے جس سے روکا ہے وہ یہی بحث و جدال ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے یہ بات منقول ہے کہ کسی بندے کے ایمان کی حقیقت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ بحث و جدال کو چھوڑ نہ دے، خواہ وہ بحث میں حق پر بھی ہو۔ اس سلسلے علمی بحث میں غلبے کے لیے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، کیونکہ بری بات ہے کہ وقتی کامیابی کے لیے انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے، جبکہ اس کا ثمرہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مذاکرہ علم کو، جو افضل عبادت اور افضل طاعت بشریت کے بشرطے کہ صحیح نیت سے ہو، عظیم ترین مصیبت بنا دے اور بت پرستی کا ثانی بنا دے۔ یہ بھی کتنی بری بات ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ تمام اخلاقی برائیوں کو ایک ایک کر کے نظر میں رکھے اور نفس کی مخالفت کر کے اپنی مملکت روح سے اس کو خارج کر دے، اور جب غاضب چلا جائے گا تو مالک مکان خود ہی اس میں آ جائے گا۔ کسی دوسری زحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ وعدہ خواہی کی ضرورت ہے۔ خاتمہ۔ چونکہ اس مقام پر پہنچ کر مجاہدہ نفس کا بیان مکمل ہو گیا ہے، اور اس مرحلے پر انسان ابلیسی قوتوں کو نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی مملکت ملائکہ خدا کا مسکن بن جاتی ہے اور خدا کے نیک بندوں کی عبادت گاہ بن جاتی ہے۔ اس لیے سلوک اللہ کا کام آسان ہو جاتا ہے اور انسانیت کی صراط مستقیم و واضح روشن ہو جاتی ہے۔ تمام جنتوں اور برکتوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے درجے و دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور پروردگار عالم اس کی طرف لطف و کرم کی نظر ڈالتا ہے اور اہل ایمان کی لڑی میں اس کو پرو دیتا ہے، اور وہ شخص نیک بختوں اصحاب یمین میں سے ہو جاتا ہے، اور معرفت الہیہ جو جن و انس کی تخلیق کی غرض و عافیت ہے کہ دروازے کا راستہ اس پر کھل جاتا ہے، اور اس پر پرخطر راستے میں خدا اس کی دستگیری کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نفس کے مقام سوئم اور اس کی کیفیت جہاد کا بھی ذکر کروں اور شیطان کی مکاریوں کا بھی ذکر کروں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اس سے صرف نظر کر کے خداوند عالم سے توفیق و تائید کا طلبگار ہوں کہ اس موضوع پر ایک مستقل بات رکھ سکوں۔ ہمارے جہاد نفس کے حوالے سے ٹاپک ختم ہو گئے ہیں، آج اختتام کو پہنچتے ہیں۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ خدا ہمارے جو نفوس کے جہاد ہیں، جو کہ ہر انسان ہر وقت ہر مومن اس سے گزر رہا ہوتا ہے، پروردگار ہمارے نفوس کو پاک کرے اور رحمانی لشکروں میں ہمیں شامل کرے۔ خدا ہماری اور آپ کی سب کی نیک توفیقات میں اضافہ کرے، نور علم، نور ایمان، عقل سلیم اور قلب سلیم عطا کرے، اور سارے عالمین میں پروردگار عالم کل مومنین مومنات کو اور ہمیں بلندی عطا کرے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمیں جو ہماری باطن کی بیماریاں ہیں ان کو پہچاننے اور پہچان کے ان کا علاج کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور پروردگار ہمیں بری عادتوں اور بری صحبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔
الہی آمین۔ انشاءاللہ ہمارا کل کا جو نیا ٹاپک ہوگا، مقام ہوگا، وہ کل ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ التماس سے دعا۔